السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کافی زیادہ آپ میں سے احباب نے بڑی چاہت کے ساتھ یہ مجھ سے سوال کیا کہ جو ایکیوٹ امراض ہوتے ہیں ان میں کیس ٹیکنگ کا طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ پہلے جو کیس ٹیکنگ فارم ہے وہ کافی بڑا ہے اور اس پر میرا لیکچر بھی چینل پر موجود ہے۔ تو وہ تو ہو گیا کرونک امراض کے بارے میں، پرانی امراض کے بارے میں۔ تو بہت سارے دوستوں نے یہ سوال کیا کہ جو ایکیوٹ امراض ہوتے ہیں، روزمرہ کے جو مسائل پیش آتے ہیں، تو ہمارے کلینک پر تو عام طور پر اس طرح کے مریض آتے ہیں جو ان کو ایک دو دن سے، ایک دو گھنٹے سے، ایک دو ہفتوں سے تکلیفات شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ تکلیفات ایکیوٹ ہوتی ہیں، کرونک تو نہیں ہوتی۔ تو ان تکلیفات میں ہم کیا کریں گے، کیس ٹیکنگ کیسے کریں گے، کون سے ضروری سوالات ہیں جو کہ ہونے چاہیے، اور ان ضروری سوالات کی مدد سے اتنی علامات مل جائیں جن علامات کے ذریعے سے ہم اس کا کیس حل کر سکیں، اور وہ کم سے کم سوالات ہوں اور ان سوالات میں اس کی تمام ضروری معلومات مل جائے۔ تو ابھی 2-3 گھنٹے قبل جو سب سے لاڈلے شاگرد ڈاکٹر زاہد اقبال 17 سے، ان کے پاس پر ڈے 200 مریض آتے ہیں، اور وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں اور ہومیوپیتھک بھی ہیں، دونوں کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر خالد تنویر سے ان سے بات ہو رہی تھی، تو ان دونوں نے بھی یہی پوچھ لیا کہ سر ایکیوٹ جو کیسز ہوتے ہیں تو ان میں کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں مریض سے کم وقت میں ضروری علامات مل جائیں اور فوراً ہم دوا دے سکیں۔ ظاہر بات ہے ایکیوٹ امراض میں ہم گھنٹوں تو نہیں لگا سکتے، یہ 5-10 منٹ میں، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کے اندر اندر مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے، اس کو دوا دینی ہوتی ہے۔ تو کچھ ایسا طریقہ کار ہو، کچھ ضروری سوالات ہوں جو ہم پوچھیں اور ان سوالات کا جواب دیں تو دوا ہم نکال سکیں۔ تو ان کو میں نے ویسے بتا دیا تھا، اور اس سے پہلے بھی کچھ دوستوں نے یہ سوال پوچھا تھا تو زبانی کلامی ان کو بتا دیا تھا، اور 1-2 دفعہ اپنا جو میرا ہومیوپیتھک سکھانے کے بارے میں واٹس ایپ گروپ ہے جس میں 200 ممبر ہیں، تو اس میں بھی کچھ ڈاکٹروں اور اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا تو زبانی کلامی بتا دیا تھا۔ تو اب ارادہ ہوا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے، آپ سب کے لیے بھی اور جو یوٹیوب کے ساتھی ہیں ان سب کے لیے بھی یہ کام کر دیا جائے۔ اور حال ہی میں جب کیس ٹیکنگ کے بارے میں میرے 3 لیکچر آئے جو کرونک کیس ٹیکنگ کے بارے میں ہے، تو وہ لمبا چوڑا سوال نامہ ہے، اس میں لمبی چوڑی کیس ٹیکنگ ہے، کم سے کم اس میں 45 منٹ یا 1 گھنٹہ ہی لگتا ہے۔ تو اس میں وہ تو کرونک میں ہے، تو اس میں بھی کچھ دوستوں نے یوٹیوب کے اوپر ہی سوال کیا تھا کہ سر یہ تو کرونک امراض میں ہے، ایکیوٹ اور حاد روزمرہ زندگی میں جو امراض، تکلیفات، درد، مسائل جو پیش آتے ہیں ان کے معاملے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں۔ تو ان سب کے لیے میں نے کہا چلیں ان سب کے لیے، آپ سب کے لیے ایک چھوٹا سا کیس ٹیکنگ فارم لکھ دیتے ہیں، اور اس پر میں ایک چھوٹا سا لیکچر بنا دیتا ہوں تاکہ آپ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ جو سوالات ہیں اس میں اس کا مطلب کیا ہے، اور ان کے مریض جواب کیا دے گا، اور اس کے بارے میں کون سے دوا آپ نے نکالنی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ دوستو، ایکیوٹ امراض میں جو بھی کوئی مریض آتا ہے جس کا مسئلہ کچھ ہی وقت سے ہو، تو آپ سب کے لیے سب سے ضروری بات ہے کہ یہ 3 چیزیں آپ اس پر سب سے پہلے ہی کریں۔ ایک تو اس کا بی پی چیک کریں، دوسرا اس کا گلا اور غدود وہ چیک کریں، تیسرا اس کا بخار چیک کریں۔ یہ تینوں چیز چیک کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے 5 بنیادی سوال کرنے ہیں۔ 5 بنیادی سوالات کرنے ہیں، تو اس کے جب وہ جوابات دے دے گا تو آپ کے پاس اتنی علامات آ جائیں گی کہ آپ اس کی دوا کا انتخاب کر سکیں گے۔ اب وہ 5 بنیادی سوالات کیا ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ مرض کیا ہے اور جسم کی کس جگہ پر ہے، اور دوسرا سوال ہے
یہ جو مرض ہیں، یہ تکلیفات ہیں، یہ کب سے ہیں؟ تیسرا ہے کہ یہ جو مرض تکلیفات آپ کو شروع ہوئی ہے، ان کے شروع ہونے کے سبب اور وجہ کیا؟ چوتھا، یہ جو تکلیفات ہیں ان کے زیادہ اور کم ہونے کو دن اور رات کے وقت کوئی وقت ہے جس میں یہ زیادہ ہو یا کم ہو؟ پانچواں، آپ کی جو تکلیفات ہیں، جو درد ہیں، جو شکایات ہیں، جو امراض ہیں، ان سب پر گرمی، سردی، حرکت، چلنے، سکون، سونے، لیٹنے، پینے، دبانے، روشنی، ہوا، بند کمرہ، پانی، دھوپ، بستر کی گرمی اور دن رات کا آپ کی جو امراض ہیں، تکلیفات ہیں، درد ہے، ان پر ان چیزوں کا کیا اثر ہوتا ہے؟ ان سے یہ زیادہ ہوتا ہے، یہ کم ہوتے ہیں؟ یہ 5 بنیادی سوالات آپ نے کرنے ہیں۔ تو اس میں جو پہلا سوال ہے، آپ جب اس سے کریں گے کہ مرض کیا، تو یہ تو ظاہر بات ہے وہ خود ہی بتائے گا، ایک مسئلہ بتائے یا 2 بتائے، جو کچھ بھی بتائے آپ نے وہ سن لینا۔ اس کے بعد آپ نے مزید کچھ سوال کرنا ہے، اس میں اور کوئی تکلیف ہو، یعنی اور کوئی مرض، کوئی تکلیف ہو، کوئی درد ہو، پھر وہ جواب دے گا۔ ہو سکتا ہے 1-2 چیز بیان کرے کہ پھر خاموش ہو جائے، آپ نے مزید ایک اور سوال کر دینا، مزید کچھ مرض یا تکلیف یا درد ہو، پھر وہ جواب دے کر خاموش ہو جائے گا۔ تو آخر میں پھر آپ نے یہ کر دینا کہ اور کچھ۔ تو جب اتنے پر مریض بیان کر کے خاموش ہو جاتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ بس یہی کچھ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تو اس کے ذریعے سے، ان سوالات کے ذریعے سے اب آپ کے پاس اس کی جو امراض ہیں، تکلیفات ہیں، درد ہے، اس کا تو علم حاصل ہو گیا۔ اب آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ پیاس کے بارے میں پوچھ لینا کہ پیاس زیادہ لگ رہی ہے یا نہیں، پانی کتنا پی رہے ہیں، ایک دن میں کتنی دفعہ پانی پیا، اور پسینہ زیادہ آ رہا ہے یا نہیں، پسینہ ٹھنڈا ہے یا گرم، اور حلق کا ذائقہ کیسا ہے، گلے کا ذائقہ کیسا ہے، اور سر درد ہے یا نہیں، کم ہے یا زیادہ، یہ اور جو تکلیفات بتایا اس کی جو جگہ ہے نا، اس کا معین کرنا ضروری ہے کہ کون سی جگہ ہے جہاں پر تکلیف، سر درد ہے تو سر کی دائیں طرف ہے، بائیں طرف ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، کہاں پر پیٹ میں ہے، پیٹ کی دائیں طرف ہے، اوپر ہے، نیچے ناف کے مقام پر ہے، یا جہاں پر فم میدہ شروع ہو رہا ہے وہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے۔ تو یہ تو ہوگی اس کے امراض کی تفصیل۔ اور دوسرا جو سوال ہے، یہ کب سے شروع ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی تکلیفات کو شروع ہوئے 1 گھنٹہ ہوا ہے، 2 گھنٹے ہیں، صبح سے ہے یا کل رات سے ہے، یہ 1 دن سے ہے، 2 دن سے ہے، 1 ہفتے سے، 1.5 ہفتے سے، 10 دن سے ہے، کتنے دنوں سے، کتنے وقت سے ہیں، وقت کا معلوم ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس سے سوال کرنا ہے کہ کس وجہ سے، کس سبب سے یہ سب تکلیفات شروع ہوئی۔ ظاہر بات ہے اس نے جب کہہ دی کہ 5 دن سے تکلیفات ہے، تو 5 دن پہلے کچھ تو ہوا ہوگا جس سے یہ تکلیفات شروع ہے۔ تو 5 دن پہلے جو ہوا تھا نا، وہ آپ نے نوٹ کرنا، لازمی کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا جس سے یہ تکلیفات شروع ہے۔ ایسا تو نہیں کہ بلا وجہ شروع ہو گئی ہوں، ان میں کچھ مشہور اسباب میں نے ذکر کر دیے، یا آپ مریض کے سامنے بھی ذکر کر سکتے، بلکہ مناسب ہے کہ ذکر کریں، کیونکہ اکثر لوگوں کو اسباب کا علم ہی نہیں کہ کن اسباب سے امراض، تکلیفات پیدا ہوتی ہیں۔ پوچھ سکتے ہیں، زیادہ کام کرنے سے، زیادہ مطالعہ کرنے سے، پڑھنے سے، نہانے سے، کپڑے وغیرہ دھونے سے، بھیگنے سے، کھانے پینے میں کوئی بد پرہیزی، اونچ نیچ ہونے سے، کوئی ٹھنڈی یا کھٹی چیز کھانے پینے سے، چوٹ لگنے سے، بخار سے، غم سے، غصے سے، ڈر سے، کسی بری خبر کے سننے سے، یا ایکسیڈنٹ سے، یا گرمی سے، یا سردی سے، آپریشن سے، سفر سے، یا کسی اور وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، وہ بتا دے گا۔ اور اکثر لوگ بتا دیتے ہیں، صرف جو ڈل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا جو کم عقل لوگ ہوتے ہیں، یا کم علم لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں بتا سکتے، مگر ایک اکثر بتا ہی دیتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں اسباب کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اسباب میں یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلی جو تکلیف ہے نا، اس کا سبب جاننا ضروری ہے، بقیہ کا سبب جاننا ضروری نہیں ہے۔ چوتھا سوال آپ نے اس سے کرنا ہے کہ تکلیفات کس وقت زیادہ ہوتی ہیں، یعنی وہ تو کہہ رہا ہے کہ 5 دن سے تکلیفات ہیں، اب 5 جو دن ہے اس میں دن بھی آتے ہیں، رات بھی آتے ہیں۔ اب یہ پوچھنا ہے کہ اس کی تکلیفات دن کو کس وقت زیادہ ہوتی ہیں، رات کو کس وقت زیادہ ہوتی ہیں، یا یہ تو وقت کے بارے میں کہ کس وقت زیادہ ہوتی ہیں،
ایک یہ، اور دوسرا ہے کہ دن کو کس وقت کون سی تکلیف شروع ہوتی ہے، رات کو کس وقت کون سی تکلیف شروع ہوتی ہے. تو تکلیفات کے شروع ہونے کا وقت اور تکلیفات کی شدت اور عروج کا وقت، یہ دونوں آپ نے نا اس سے تصحیح کرنی ہے اور اس سے پوچھنا ہے وقت کے بارے میں. اس کے بطور کچھ مثال میں نے ایک ذکر کر دیا آپ کو سمجھانے کو. فرض کر لیں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے سردی لگتی ہے، 5 دن ہو رہے سردی لگ رہی ہے، بخار ہے. تو آپ نے پوچھا 5 دنوں میں دن کو کس وقت سردی لگنی زیادہ شروع ہوتی ہے یا کس وقت سردی لگنی شروع ہوتی ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ ان 5 دنوں سے سر درد ہے تو یہ آپ نے پوچھ لینا کہ کس وقت وہ سر درد ہونا شروع ہوتا ہے زیادہ، یا کس وقت شروع ہوتا ہے کس وقت کم ہو جاتا ہے. یا اگر وہ بخار کہتا ہے کہ مسلسل بخار ہے یا جسم میں گرمائش ہے تو اس کا بھی آپ وقت پوچھیں کس وقت ہے. اگر کھانسی ہے تو یہ پوچھیں کہ کس وقت دن کو زیادہ ہو جاتی ہے، رات کو کس وقت زیادہ ہوتی ہے. پیٹ کے درد یا دانت کے درد، سر درد، کچھ بھی وہ جو بھی اس کے امراض ہیں ان کے اوقات پوچھیں. دن اور رات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں اور تکلیفات کے بارے میں 2 چیزیں پوچھنی ہیں، شروع دن کو یا رات کو کس وقت ہوتی ہے اور شدت کس وقت اختیار کرتے، یہ چیز. آخری سوال، یہ سب سے ضروری سوال ہے، وہ ہے کہ اس نے ایک تکلیف بیان کی ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 جتنے بھی ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مریض پر، وہ 1 بیان کرتا ہے یا 4 بیان کرتا ہے، جتنے بھی ہیں. ان سب تکلیفات کے جو اسباب وجوہات ہیں جن سے وہ کم یا زیادہ ہوتی ہیں، ان اسباب اور وجوہات کو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، ایک ہومیوپیتھی کے لیے ضروری ہے. اگرچہ عام لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ اس کو سمجھا بھی سکتے ہیں. اگر وہ پہلی دفعہ آیا یا ہومیوپیتھی کے بارے میں نہیں جانتا، آپ اس کو سمجھا بھی سکتے ہیں، اس کو پتہ چل جائے کہ ہومیوپیتھی میں اسباب کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے. اس میں یہ پوچھنا ہے کہ اس کی جو تکلیفات ہے، چاہے وہ 1 ہے، 4 ہیں، جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کا گرمی کا ان پر کیا اثر ہوتا ہے. یہ گرمی سے کم ہوتی ہیں زیادہ، اس میں سیکنا بھی آ جاتا ہے، دھوپ بھی آ جاتی ہے، گرم کمرہ بھی آ جاتا ہے، گرم پانی بھی آ جاتا ہے، گرم غذا بھی آ جاتی ہے. اور سردی سے کم ہوتی زیادہ، حرکت یعنی چلنے پھرنے سے، ٹہلنے سے، حرکت کرنے سے، بولنے سے، کھانسنے سے تکلیفات زیادہ ہوتی ہیں کم. اور سکون سے لیٹنے سے، بیٹھنے سے، بغیر حرکت کے رہنے سے تکلیفات کم ہوتی زیادہ. کھانے پینے سے تکلیفات، کھانے پینے کے بعد تکلیفات میں کمی آتی ہے یا زیادتی آتی ہے. دبانے سے درد کم ہوتے زیادہ ہوتے ہیں. روشنی سے کوئی مسئلہ، کوئی تکلیف زیادہ تو نہیں ہوتی، جس طرح کہ سر درد ہو گیا. ہوا سے، ٹھنڈی ہوا سے تکلیفات زیادہ ہوتی ہیں کم. ٹھنڈی ہوا کا یا گرم ہوا کا کیا اثر ہوتا ہے، بند کمرے کا کیا اثر ہوتا ہے. پانی پینے سے تکلیفات زیادہ ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں، یا سکون ملتا ہے یا سردی زیادہ لگنی شروع ہو جاتی ہے. دھوپ میں جانے سے سکون ملتا ہے یا اور زیادہ بے چینی شروع ہو جاتی ہے. رات کو بستر کی جو گرمی ہوتی ہے، جب بستر اوپر لیتے ہیں اس سے سکون محسوس کرتے ہیں یا اس سے بے چینی ہو جاتی ہے اور تکلیف بڑھ جاتی. چادر اوپر لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں. اور دن کیسا گزرتا ہے، رات کیسے گزرتی ہے، دونوں میں سے زیادہ تکلیف دہ کون گزرتا ہے. یعنی یہ جو اس کی جو تکلیفات ہیں ان کے کم اور زیادہ ہونے کی وجوہات اور ان کے اسباب کو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. کن کن وجوہات سے تکلیفات کم اور کن سے زیادہ ہوتی ہیں، اس کو معلوم کرنے کے لیے آپ تکلیفات کی کمی زیادتی کے اسباب کے متعلق سوالات کریں. مثلا اگر درد ہے تو وہ دبانے سے کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے. وہ درد حرکت سے کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے. اس درد پر گرمی اور سیکنے سے اس پر کیا اثر ہوتا ہے، وہ گرمی سیکنے سے درد زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے. سردی سے درد زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے. لیٹ سے درد زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے. یا کھانسی، اس پر ان چیزوں کا کیا اثر ہوتا ہے. یا کھانے یا پانی پینے سے تکلیفات زیادہ ہوتی ہیں کم ہوتی ہے. صبح کو طبیعت کیسی ہوتی ہے، شام کو طبیعت کیسی ہوتی ہے، یہ چیزیں. یعنی ان چیزوں کا مریض پر اصل میں مین چیز یہ ہے کہ مریض کی تکلیفات کن وجوہات سے کم ہوتی ہے اور کن وجوہات سے زیادہ ہوتی ہیں، یہ آپ نے جاننا ہے. تو یہ 5 بنیادی سوالات کے ذریعے سے آپ کو علامات مل جائیں گی، اور اس میں زیادہ سے زیادہ میرا خیال 20 منٹ لگتے ہیں، اتنے ہی لگتے، اس سے زیادہ نہیں لگتے. اور آہستہ آہستہ جب آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی تو کم لگا کریں گے. تو دوا کا انتخاب کرنے میں 5-10 منٹ لگتے، اس سے زیادہ نہیں لگتے.
تو اس طرح آپ کا کیس تقریباً آدھے گھنٹے کے، یہ شروع میں آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا. جب آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی تو یہ ٹائم کم لگے کرے گا. ایک وقت آ جائے گا 1 یا 2 سالوں میں کہ آپ 5 یا 10 منٹ کے اندر کیس ڈیل کر لیا کریں گے، اتنے بس. مگر یہ کہ شروع میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. شروع میں تو آدھا گھنٹہ لگے گا، پھر وہ 25 منٹ پر آ جائے گا، پھر 20 پر، پھر 15 پر، پھر 10 منٹ پر آئے. ایک وقت آئے گا 5 منٹ پر آ جائے گا کہ 5 منٹ میں آپ کیس ٹیکنگ کر کے، اکیوٹ جو کیس ہے وہ کیس ٹیکنگ کر کے اور اس کی جو آپ دوا بھی اسی وقت نکالیں گے. مگر ایک شروع میں تو محنت کرنی پڑتی ہے نا، ایسا تو نہیں نا بغیر محنت کے کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہوتا. بہرحال اگر آپ ان سوالات اور مریض کے دیے ہوئے جوابات سے مریض کی دوا نکال سکیں تو آپ یقین جان لینا کہ یہ اکیوٹ کیس ہے، ہارڈ کیس ہے، روزمرہ کی زندگی کا چھوٹا کیس ہے، یہ کوئی قرآنی کیس نہیں ہے. انشاءاللہ اگر دوا ٹھیک نکال لی تو 1 گھنٹے میں ہی آرام ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا اس میں آپ نے 200 پوٹنسی کی ایک ہی بس ڈوز دینی، یہی کافی ہے. اکیوٹ امراض میں زیادہ تر 200 پوٹنسی ہی چلتی ہے. اگر ان سوالات سے آپ مریض کے دوا نہ نکال سکیں، یہ جو 5 بنیادی سوال ہیں، تو یہ قرآنی کیس ہوگا. تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ مکمل کیس ٹیکنگ کرنی ہے، جس میں کم از کم 1 گھنٹہ لگے گا. اور اس کی کیس ٹیکنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر 3 گھنٹے کے کیس ٹیکنگ کے بارے میں 3 ویڈیو بنی ہے، وہ آپ دیکھیں. اور میرا جو کیس ٹیکنگ فارم ہے وہ PDF میں ہے، وہ میری فیس بک پروفائل پر اور کامل ہومیوپیتھک کلینک پر وہاں پر موجود ہے. وہاں سے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کا پرنٹ نکال کر اپنے پاس رکھ لیں، اس کے ذریعے سے کیس ٹیکنگ کریں. تو کیس ٹیکنگ کر کے اس کو ریپرٹرائز کریں، 1-2 گھنٹے میں ریپرٹرائز کر کے پھر اس کو دوا دیں. تو قرآنی کیس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اس کے، اور طریقے کا یہ اکیوٹ کے لیے. اچھا یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال، سب کے ذہن میں یہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ کوئی ہنٹ ہونے چاہیے جن کے ذریعے سے ہم اکیوٹ کیسوں میں ادویہ کا انتخاب کر سکیں. تو یہ سارے ہنٹ میں نے ایک ویڈیو میں دے دی ہیں. وہ 37 ادویہ کے بارے میں ویڈیو ہے، میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے. وہ میرا 1.5 گھنٹے پر مشتمل ہے. اس میں سب ہنٹ میں نے دے دی ہیں، وہ آپ سنیں، اس میں سب کچھ ملے گا. اور ایک میرا مضمون ہے جو 37 ادویہ کے بارے میں ہے، اور وہ تھوڑا بڑا مضمون ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ آپ PDF میں آپ کو مل جائے گا میرے فیس بک پیج پر بھی اور کامل ہومیوپیتھک کلینک پیج پر بھی. وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور وہ پڑھیں. ایک وہ لیکچر سنیں 37 ادویہ والا، اور دوسرا میرا جو نا مضمون 37 ادویہ والا وہ پڑھیں. تو انشاءاللہ آپ روزمرہ کے جو امراض ہیں اس پر عبور حاصل کر لیں گے انشاءاللہ ایک ہی ماہ میں. دوستو دعا میں یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے. میرا اور آپ کو حامی و ناصر ہو، اور اپنا اور اپنے عزیزوں کا دوست احباب کا خیال رکھنا. اور دوستو اگر پہلی دفعہ چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا. اور اگر ویڈیو لیکچر پسند ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کرنا، اور اپنے دوست احباب تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے اپنے فیس بک پر شیئر ضرور کرنا. اور اگر کسی واٹس ایپ گروپ میں ہومیوپیتھی کے بارے میں اس میں ایڈ ہے تو اس میں بھی شیئر کرنا. تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا حامی و ناصر ہو. دوستو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.